حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور قصص الانبیاء میں ان کی سیرت کو نہایت وقار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ ایسا زمانہ تھا جب لوگ دینی ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے تھے، عبادت میں سستی، فیصلوں میں ناانصافی اور خواہشات کی پیروی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے ایک ایسے نبی کو منتخب فرمایا جو صبر، عدل اور ثابت قدمی کی علامت بنے۔ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام ابتدا میں کچھ اور تھا۔ ان کے زمانے کے ایک نبی یا بزرگ نے اعلان کیا، جو شخص 3 باتوں کا ذمہ لے گا، دن میں روزہ، رات میں قیام اور کبھی غصہ نہ کرے، وہ میری جانشینی کا مستحق ہوگا۔ لوگ خاموش رہے۔ یہ کام آسان نہ تھا، یہ نفس کے خلاف جہاد تھا۔ تب ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے وعدہ کیا اور وعدہ نبھانے کا عہد کیا۔ اللہ نے اسے قبول فرمایا اور وہ ذوالکفل کہلائے، یعنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا۔ شیطان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس بندے کو غصہ دلائے۔ دن کا وقت تھا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے بدتمیزی کی، جھوٹے الزامات لگائے، مگر نبی خدا خاموش رہے۔ ان کا چہرہ سکون میں تھا، ان کی زبان پر صبر تھا۔ وہ شخص بار بار آیا، ہر بار تکلیف دی، مگر وعدہ ٹوٹنے نہ پایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نہ صرف عبادت گزار تھے بلکہ بہترین منصف بھی تھے۔ لوگ اپنے جھگڑے لے کر آتے، وہ دونوں فریق کی بات سنتے، تحقیق کرتے اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ سناتے۔ نہ کسی سے ڈرتے، نہ کسی کے دباؤ میں آتے۔ ان کے فیصلے میں اللہ کا خوف ہوتا اور یہی خوف انہیں مضبوط بنا تھا۔ قوم نے پہلی بار عدل کا ذائقہ چکھا۔ رات گہری ہوتی، لوگ سو جاتے، مگر ایک بندہ جاگتا۔ سجدے طویل ہوتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ وہ اللہ کے حضور کھڑے رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے، دعا کرتے، دن کا روزہ، رات کا قیام اور ہر حال میں صبر۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، آزمائشیں آتی رہیں، مگر وعدہ کبھی نہ ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو پسند فرمایا، قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا۔ اور یاد کیجئے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ یہی سب سے بڑا اعزاز تھا۔ دنیا کی تعریف عارضی ہوتی ہے، مگر اللہ کا ذکر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام صبر اور وفاداری کی علامت بن گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، وعدہ آسانی سے نہ کریں اور اگر کریں تو نبھائیں۔ غصہ طاقت نہیں، صبر طاقت ہے۔ قیادت عہدے سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی ہے۔ اللہ کے نزدیک مقام ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ اخلاص اور ثابت قدمی سے ملتا ہے۔ یہی اس داستان کا پیغام ہے۔ اسلامی ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔